بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار قسط 41 تعارف کتب صحابہ اکرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ قدامت روح و مادہ و تناسخ۔ مصنفہ حضرت منشی برکت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ از اواب ساد حیات۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 31 اکتوبر 2023۔ 1900 کے لگ بھگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوے سے متعارف ہو کر بعد تحقیق اور دعا بیت کی سعادت پانے والے حضرت منشی برکت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1872 میں ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد حصول تعلیم 1893 میں دفتر ڈائریکٹر انڈین میڈیکل سروس میں کام شروع کیا اور 1932 میں یہیں سے پینشن پائی۔ جنگ عظیم اول کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے پیش نظر آپ کو خان صاحب کا خطاب عطا ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ قادیان منتقل ہو گئے۔ 7 اگست 1958 کو راولپنڈی پاکستان میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی زیر نظر کتاب 1911 بمطابق 1329 ہجری میں مطبوعہ رفاع عام سٹیم پریس لاہور سے شائع ہو کر سامنے آئی اور اس کی قیمت 4 آنے مقرر ہوئی۔ تب منشی صاحب موصوف انجمن احمدیہ شملہ کے سیکریٹری تھے۔ 30 اکتوبر 1911 میں لکھے گئے کتاب کے تعارف میں، جو کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے، مصنف بتاتے ہیں کہ اگست 1904 میں آریہ سماج شملہ کی گاس پارٹی نے ایک رکا ہمیں اس مضمون کا لکھا کہ ہم تم سے بعض اختلافی مسائل میں دوستانہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ گو بعض احباب نے اس خیال سے کہ آریہ لوگ عموماً منہ زور ہوتے ہیں اور جب انہیں جواب نہ سوجے تو بد زبانی پر اتر آتے ہیں، اس دعوت کے قبول کرنے میں تردد کیا، مگر جب دیکھا کہ چند ایک دوست بہت شوق رکھتے ہیں اور مستعد ہیں کہ ان کے دلائل کا پبلک کے سامنے قلع کما کر کے دکھائیں، بالاتفاق اسے منظور کر لیا۔ سب سے پہلا مضمون قدامت روح و مادہ تھا، جس کو ایک احمدی بھائی نے شروع کیا اور قرآن مجید سے 6 منطقی دلائل دے کر ثابت کیا کہ روح اور مادہ ازلی و ابدی نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ اس کا جواب تو کیا ہو سکتا تھا مگر ایک آریہ کلمہ طیبہ کے الٹ پلٹ معنی کر کے اناپ شناپ بکنے لگا۔ اس پر ایک غیر احمدی مسلمان کو طیش آ گیا، چنانچہ اس نے اٹھ کر کہا کہ یہ تہذیب سے بعید ہے، اگر تمہیں جواب نہیں آتا تو خاموش رہو، فضول اور بیہودہ بکواس اچھی نہیں، اگر زیادہ بولے تو اچھا نہیں ہوگا۔ بمشکل اس جھگڑے کو افرو کر کے بحث کو شروع کیا گیا۔ اس جھگڑے سے الحمدللہ اتنا فائدہ تو ضرور ہو گیا کہ آئندہ کے لیے آریوں نے قدر نرمی اختیار کر لی اور قریباً 4 ماہ تک سلسلہ بحث قائم رہا۔ اس عرصے میں 2-4 مضامین پر طبع آزمائیاں ہوئیں، جن میں تناسخ اور گوشت خوری کو خاص طور پر میں نے اپنے ذمہ لیا۔ میں اور دوستوں کے خلاف اپنی ابتدائی تقریریں قلم بند کر لیتا تھا، جس سے میرے پاس ایک ذخیرہ تحریر کا ہو گیا۔ یہ تحریریں میرے پاس تب ہی سے پڑی ہوئی ہیں، اس خیال سے کہ دوسرا مضمون بھی محفوظ ہو جائے اور ممکن ہے کہ کسی کو اس سے فائدہ پہنچے، میں اس کو شائع کرا دیتا ہوں، اور اس میں تھوڑا سا حصہ روح اور مادے کے ازلی ہونے کے متعلق ہے، مگر زیادہ تر بحث تناسخ کی ہے۔ اصل میں بحث تو قدامت روح و مادہ سے شروع ہوئی تھی، مگر بعد میں وہ تناسخ پر جا پڑی اور اسی پر جرا قدا ہوتی رہی۔ میں اس مضمون مذکور کو من و عن جیسا آریوں کے جلسے میں پڑھا گیا پبلک کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے ناظرین کو علاوہ عقلی و نقلی دلائل کے جو پیش کیے گئے تھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح آریہ لوگ جب ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو شاخوں میں پڑھ کر اصل مضمون کو گم کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوسری تقریر میں ماسٹر آتما رام صاحب کے 8 دلائل میں سے 4 کو عمدن چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ مضمون زیر بحث کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، مگر میں نے مناسب سمجھا ہے کہ ان کے جوابات کو رسالہ حاضہ میں بطور ضمیمہ شامل کر دیا جائے، تاکہ اول تو رسالہ مکمل ہو جائے اور دوم ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ عقائد اسلام پر جو آریہ لوگ بعض اعتراضات کر دیتے ہیں وہ محض لا علمی
اور کوتاہ اندیشی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ تقریر اول میں عقیدہ تناسخ اور تناسخ کو ماننے والی اقوام، تناسخ کی اقسام اور تناسخ کی بنیاد پر بحث ہے۔ پھر آریہ سماج والوں کی اصطلاح، چکر، جنم، پہلے کرم اور مکتی وغیرہ پر بحث ہے۔ اس کے بعد معصوم پیدائش کے متعلق لکھا گیا ہے۔ نیز مخالف کے رد میں بعض موسموں میں خاص قسم کے جانوروں کا یکدم پیدا ہو جانا زیر بحث لایا گیا ہے، اور تناسخ کو ہی رد کرتے ہوئے بعض حیوانوں کا دنیا سے معدوم ہو جانا بتایا گیا ہے۔ اس کتاب میں آگے چل کر فاضل مصنف نے انسانی خواہش اور خدا کی ضرورت اور انسان پہلے تھا یا دیگر کائنات پہلے تھی پر بات کی ہے، اور مزید دلیل دیتے ہوئے سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا روح کو ایک جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں جانے کا علم ہوتا ہے یا نہیں۔ مصنف نے دلائل سے مرصع اس کتاب میں آگے چل کر دنیا میں پائے جانے والے تفرقے اور اختلافات کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے راحت دنیا اور حقیقی راحت، غریبی اور امیری اور جسمانی نقائص پر سیر حاصل بحث کی ہے، اور اپنے دلائل کا نتیجہ پیش کرتے ہوئے آسان الفاظ میں اسلام کے اصولوں کی روشن سچائی سب پر کھولی ہے۔ کتاب میں آگے بڑھتے ہوئے صفحہ 37 پر روح اور مادے کی ازلیت پر بحث ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 48 پر تقریر دوم میں تناسخ پر بحث کی گئی ہے، جس میں اولاً ان لوگوں کا ذکر ہے جو بیدار مغز اور عقل و فہم رکھتے ہیں اور وہ تناسخ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کر صفحہ 50 پر سوال اٹھایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جائے گی اور روحیں کہاں قرار پاتی ہیں۔ صفحہ 51 پر تناسخ کی سادہ الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے کائنات میں پائے جانے والے اختلاف، انسانی تفرقے، جزا سزا، دعوت الی الخیر اور دعوت الی الشر پر بات کی گئی ہے۔ غرض اس کتاب میں عقیدہ تناسخ پر سیر حاصل بات کرتے ہوئے انسانی آبادی کے بڑھنے، انسانوں کے مزعومہ گزشتہ جنم کے افعال اور ان کے اثرات، دنیا میں قائم قانون تدریج پر بات کرتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کو تیاگنے کے خلاف عقلی پہلوؤں سے بات کی گئی ہے۔ الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیدا کردہ مضبوط اور مدلل علم الکلام کی زندگی بخش روشنی سے راہ پکڑ کر جماعت احمدیہ کے افراد نے روز اول سے ہی غلط نظریات، فاسد خیالات اور بود عقائد کا کلا کما کرنے کا جو کامیاب سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، یہ کتاب اسی سلسلے کی ایک نظیر ہے۔ آواز نئی محمد باجوہ۔